فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رکھا، اور آپ کا ایک لقب بتول بھی ہے۔ بتول کا مطلب ہے کہ قطع تعلق کرنے والی، کہ گویا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آپ دنیا سے لا تعلق ہو گئی۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ نے دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دی، بلکہ دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ آپ نے دین کو اختیار کیا۔ آپ ساری رات عبادت کرتی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھتا کہ وہ ساری رات جو ہے حضور کی امت کے لیے دعا کرتی رہتی، حضور کی امت کے لیے دعا کرتی۔ تو میں نے کہا کہ اماں جان آپ اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ پہلے امت کا حق ہے، اب امت کا حق ادا ہو جائے تبھی تو پھر میں اپنے لیے مانگوں گی، کیونکہ ابھی امت کا حق ادا نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، زہرا جو ہے آپ کا لقب ہے، زہرا کے معنی جو ہے وہ جنت کی کلی کے ہیں، جنت کی کلی کو کہا جاتا ہے، زہرا کے معنی کلی کے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے اس قدر محبت اور پیار فرماتے تھے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے پیار فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیشانی سے چومتے اور پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ اور اسی طریقے سے جب سیدہ کائنات کے در پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زیارت کے لیے جاتے، اپنی بیٹی کی زیارت کے لیے جاتے، تو وہ بھی آپ کے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی۔ سیدہ کائنات رسول اللہ کے احترام میں کھڑی ہوتی اور پھر آپ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی اور رسول اللہ ان کی پیشانی کو چومتے اور پھر اپنے ادب سے اپنے بستر پر بٹھا لیتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میری بیٹی اپنی والدہ سیدہ خدیجہ کے بطن میں تھی، پیٹ میں تھی، تو مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ پیدا ہو گئی تو مجھے سیدہ فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب میں جنت کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کو چوم لیتا ہوں، فاطمہ کے پیشانی پر بوسہ دے لیتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے اس قدر محبت فرماتے کہ سیدہ کائنات آپ کی چال، آپ کا چال چلن جو تھا، آپ کے چلنے کا انداز جو تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا، کہ آپ کا چلنا بھی حضور کے مثل تھا، حضور جس طرح چلتے تھے حضرت فاطمہ بھی ویسے چلا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی جب ان کی عمر 15 سال ہوئی، 15 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب مدینہ ہجرت فرمائی، ہجرت کے پہلے سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہوئی۔ جب حضرت خدیجہ جو ہے وصال فرما چکی تھی، آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا جب وصال ہوا تو اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، کہ اس ٹائم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس سے آپ بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس نے سب کچھ مال و دولت اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، جب ان کا وصال ہوا، اور آپ کے پیارے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کا ہر جگہ پر ساتھ دیا، آپ کے ساتھ ہر جگہ پر کھڑے ہوئے، یہاں تک کفار نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لی، آپ کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے، تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ شمع بن ابی طالب گاٹھی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے پر مجبور کیا گیا، تو ابو طالب بھی آپ کے ساتھ گئے۔ آپ نے یہ نہ کیا کہ میں تو سردار ہوں، میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن آپ نے حضور کا ساتھ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گاٹھی میں 3 سال شمع بن ابی طالب میں رہنے سے آپ بھی حضور کے ساتھ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر سفر و حضر میں ساتھ دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کا سال کہا گیا۔ عام کا معنی سال کے ہیں اور حزن کہتے ہیں غم کو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سال غم
حضرت سیدہ کائنات آپ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اس سے بہت پیار فرماتے تھے. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام سے بھی بہت پیار فرماتی تھی. اور آپ اپنی والدہ کی بھی لاڈلی تھی. آپ کی باقی بہنیں جو ہے کھیل رہی ہوتی لیکن سیدہ کائنات اپنی والدہ کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی تھی, کام میں ہاتھ بٹاتی تھی, اپنی والدہ کی تربیت میں رہتی تھی. اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے اندر جب طواف کر رہے تھے تو آپ سجدہ کی حالت میں تھے کہ ابو جہل نے کافروں کو اکسایا کہ کون ہے جو غلاظت جو ہے رسول اللہ کے اوپر ڈالے. تو ایک عتبہ ابن معیط جو تھا وہ بدکار شخص نے ایک اوجری اٹھائی, اونٹ کی اوجری لا کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دی. اونٹ کی اوجری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی اور آپ سجدے کی حالت میں تھے. آپ نے سجدہ طویل کر دیا. جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا کو علم ہوا کہ میرے بابا کے اوپر کسی نے اوجری ڈالی ہے, آپ دوڑتی ہوئی گئی. آپ نے کافروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور آپ رسول اللہ سے وہ آج اوجری جو ہے آپ جو گندگی تھی وہ اتار کر آپ نے پھینکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ سجدہ سے اٹھایا تو آپ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تو ہی ان کو کافر ہے, تو ان کافروں کو کافی ہے. عتبہ ربیعہ اور عتبہ ابن معیط اور ولید جو تھا اور ابو جہل وہ ہی ان کو کافی ہے. تو پھر کیا تھا جب غزوہ بدر ہوا تو پھر جیسے جیسے رسول اللہ نے جن کے لیے یہ دعا کی تھی ان کے لیے پوری ہوئی. اور آپ علیہ السلام نے بدر کے مقام پر جیسے فرمایا تھا عتبہ یہاں پر مرے گا, شیبہ وہاں پہ مرے گا, ولید وہاں پہ مرے گا, ابو جہل وہاں پہ مرے گا. تو خدا کی قسم جیسے جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا ویسے ویسے ہی ان کی لاشیں پڑی. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ چھوٹی سی تھی کہ آپ باہر تھی اپنے گھر سے کہ ابو جہل جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو کی شان میں گستاخی کرنے لگا اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر اور طرح طرح کے الفاظ بکنے لگا. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میرے بابا تو ایسے نہیں ہیں, میرے بابا ایسے نہیں ہیں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو. تو جب آپ نے یہ کہا تو ابو جہل نے آپ کو تھپڑ مارا. ابو جہل نے سیدہ کائنات کے چہرے پر تھپڑ مارا تو آپ رونے لگی. اور جب روتے روتے اپنے گھر میں آئی تو رسول اللہ کی نظر سیدہ کائنات پر جب پڑی تو آپ بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا شہزادی کیا ہوا, کس نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹی ابھی جا کر ابو سفیان کو بتاؤ. تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ابو سفیان کے گھر پر جاتی ہے, دستک دیتی ہے. ابو سفیان باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادی کیا ہوا, کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے. تو ابو سفیان نے ایک روایت میں ہے آپ کو اٹھا لیا, اپنی گود میں اٹھا کر اور مجلس کی طرف چل دیے جہاں پر کافروں کے سردار جو بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کی پنچایت لگا کرتی تھی, وہاں پر ان کا ایک اجتماع ہوتا تھا, وہاں پر بیٹھتے تھے. تو ابو سفیان جو ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو لے کر آپ اس طرف چل دیے. جب وہاں پر پہنچے تو فرمایا کہ بیٹی اس کو مارا جیسے تجھے اس نے مارا ہے. اے فاطمہ تو بھی ابو جہل کو مار جس طرف ابو جہل نے تجھے مارا ہے. تو سیدہ کائنات کہتی ہے میں نے کہا کہ نہیں میرے بابا نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی, میں نہیں مارنا چاہتی. تو ابو جہل نے جب آپ کی طرف دیکھ رہا تھا تو ابو سفیان نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کو مارا. ابو سفیان نے ابو جہل کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مارا اور فرمایا کہ بیٹی آپ خوش ہو. تو حضرت فاطمہ جو ہے آپ وہاں سے نکلی اور چل پڑی, اپنے گھر پر آئی تو آپ مسکرا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی مسکرا دیے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیوں مسکرا رہی ہو, کیا ہوا؟ تو آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ ابو سفیان مجھے لے کر گئے, انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو مارو, میں نے نہیں مارا, لیکن ابو سفیان نے جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کو مارا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, آپ نے دعا مانگی کہ اللہ ابو سفیان کو نہ بلانا. تو پھر کیا تھا کہ وہی ابو سفیان جو رسول اللہ کے ساتھ ساری جنگیں
فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے دعا کی برکت سے جو ہے اس کو بھی دین اسلام عطا فرما دیا، اس کو بھی مسلمان ہونا نصیب فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی جب آپ نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو ہجرت کے دوسرے سال آپ 15 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، اس ٹائم عرب کا رواج تھا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتے تھے، تو حضرت جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو اسی طریقے سے ابو بکر صدیق نے اپنا رشتہ رسول اللہ کے پاس بھیجا کہ اللہ کے رسول فاطمہ کی شادی مجھ سے کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تو آپ نے سمجھا کہ اللہ کے رسول جو ہے اس میں آپ کی خوشی نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے کہ مجھ سے شادی کر دیں، تو آپ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ رشتہ مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، لیکن رسول اللہ نے پھر وہی فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تو جب دونوں کو یہ جواب ملا تو دونوں نے یہ جانچ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کوئی اور ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جان نثار ایک دفعہ ایک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن معاذ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں جب یہ تینوں اشخاص جو ہے حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوا تو سب نے کہا کہ ہم نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا کا رشتہ مانگا ہے، لیکن رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اور لگتا ہے کہ رسول اللہ حضرت علی کو چاہ رہے ہیں، حضرت علی کو چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا رشتہ حضرت فاطمہ سے ہو، تو جو لوگ جو ہے وہ حضرت علی کی تعاقب میں نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ایک باغ کے اندر جو ہے مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ سب اشخاص وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، ہم نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا لیکن رسول اللہ نے رشتہ دینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ تمہیں رشتہ یہ دینا چاہ رہے ہیں، تم یہ رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، میں بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم تو نے میری مراد کو مجھ سے کہا ہے، میں یہی چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں کہ میں رسول اللہ سے شرماتے ہوئے یہ رشتہ نہیں مانگ رہا۔ کہا کہ اگر پیسے کی مسئلہ ہے تو ہم یہ پیسے دینے کو تیار ہے، جاؤ رسول اللہ کے پاس۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رسول اللہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رسول اللہ کی زوجہ ہے، فرماتے ہیں کہ دروازے پر جاؤ، کون ہے؟ حضرت زینب جو ہے دروازے پر کہتی ہے کہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ میرا بھائی حضرت ابو طالب کا بیٹا جو ہے وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت علی المرتضی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے گھر پر حاضر ہوا، میں جا کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر خاموش ہو گیا، میں زمین کو جو ہے خریدنے لگا، زمین کے اندر جو ہے کوئی لکڑی کو مارنے لگا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کس لیے آئے ہو؟ اگر کوئی تمہیں حاجت ہے تو بولو، تمہاری حاجت پوری کر دی جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب میں چھوٹا سا تھا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مجھے لے لیا، آپ نے میری پرورش فرمائی، آپ نے میری تربیت فرمائی، حضرت خدیجہ نے میری تربیت کی، آپ کے گھر پر تربیت پائی ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے میرا خیال رکھا، آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے مجھے اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اللہ نے مجھے جو ہے کفر سے دور رکھا، مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ نے جو ہے میری اس قدر جو ہے آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی ہے کہ آپ نے مدینہ کے اندر سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اے اللہ کے رسول، جب میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا بھائی کون ہے، این اخی، اے اللہ کے رسول میرا بھائی کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا یا علی، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں جو ہے آپ کی اتنی شفقتوں کا آپ نے میرے اوپر شفقتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ کے رسول پھر میں اب رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی ہو، میری بیوی بھی ہو، اے اللہ کے رسول میرا ارادہ ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی تو حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ کو اس قدر کبھی
خوش رہا پایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام پر وہ حالت طاری ہوگی جو وحی کی حالت میں آپ پر حالت طاری ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا اے علی اللہ نے مجھے فرمایا ہے, جبریل نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان ازوج فاطمہ من علی, میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں. سبحان اللہ, اللہ کا حکم آیا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں. تو آپ نے فرمایا یا علی ماذا عندک, تیرے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے کہ میں تجھ سے شادی کروں, تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس ایک گھوڑا ہے, ایک گھوڑا ہے, اور میرے پاس ذرہ ہے جو جنگ کے دوران لباس پہنا جاتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی ذرہ لے کر آؤ. جب آپ ذرہ لائے تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بازار میں بیچو. آپ مدینہ کے بازار میں پہنچے, آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ وہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا گزر ہوا. آپ نے پوچھا کہ علی یہاں پر کیا کر رہے ہو, کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان میں یہ ذرہ بیچنا چاہتا ہوں اور مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب یہ کہا تو حضرت عثمان غنی نے 480 درہم کی وہ ذرہ خریدی, 480 درہم کی وہ ذرہ خرید لی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی یہ ذرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے شادی کے. یہ محبت ہے اصحاب رسول اللہ کی. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو فلاں سے حسد تھا, فلاں کو جو ہے اس سے محبت نہیں تھی, لیکن قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, جو آپ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے مہربان ہیں, آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہیں. حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا تو آپ نے 480 درہم کی وہ ذرہ خریدی اور پھر وہ ذرہ حضرت علی کو تحفہ شادی میں عطا فرمایا. آپ واپس آئے, 480 درہم رسول اللہ کی جھولی میں ڈالے, تو آپ نے ان میں سے وہ درہم کچھ دے کر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ جہیز کے لیے چیزیں خرید لاؤ, چیزیں خرید لاؤ, اور باقی کے جو پیسے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے حق مہر کے لیے. حضرت فاطمہ کا حق مہر بھی ادا کر دیا گیا, اور پھر حضرت سیدہ کائنات کا جہیز تیار کیا گیا. سیدہ کائنات کا جہیز کیا تھا؟ کیا آج ہمارے جیسا جہیز تھا کہ ہم لوگ جو مطالبے کرتے ہیں, شادی کے لیے مطالبے کیے جاتے ہیں کہ جہیز میں یہ دیا جائے, لیکن یہ قربان جائیں اللہ کے رسول نے غریبوں کا خیال رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک چادر جو ہے کالے کلر کی, اور آپ نے ایک بستر عطا فرمایا. گدے جو تھے 2 کے اندر جو ہے اس کے اندر روئی بھری ہوئی تھی, اور 2 کے اندر جو ہے وہ کھجور کی جو کھجور کے پتے ہیں وہ بھرے گئے تھے, اور آپ کو ایک تکیہ عطا فرمایا گیا اور ایک لوٹا عطا فرمایا گیا اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ اور گلاس عطا فرمایا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو یہ جہیز عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, لیکن آج لوگ جو ہے مطالبے کرتے پھر رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ ہو چکا ہے کہ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ماں باپ جو ہے ان کے لیے جہیز اکٹھا کرتے رہتے ہیں. اگر ایک بیٹی کی شادی کر بھی دیتے ہیں تو قرضہ اتنا ہوتا ہے کہ قرضہ اتارتے اتارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن دوسری بیٹی کی باری نہیں آتی. لیکن وہ لوگ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی ہے, لیکن آج کل کے امراء کہتے ہیں ہم نے جو ہے جہیز میں یہ دیا, گاڑی دی, فلاں دیا, فریج دی, اور دنیا کی پتہ نہیں کون کون سی اسائشیں دی ہے. لیکن قربان جائے اے فقیر, اگر تو اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس امیر کو جواب دے. تو کیا کہتا ہے کہ میں نے فلاں امیر جیسے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, لیکن تو بھی یہ کہہ کہ میں نے رسول اللہ کی طرح اپنی بیٹی کو جہیز دیا. رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے روگردانی کرے گا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے نکاح آسان بنایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا حق مہر ادا کیا گیا, اور حضرت سیدہ کائنات کا جوڑا تیار کیا گیا, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی کو رخصت کرو. تو امہات المومنین نے اپنے گھروں سے جو عورتوں کی خوشبو ہے, یعنی مہندی,
हजरत सैयदा कायनात के हाथों पर लगाई गई और आप हजरत अल्लाह ताला अन्हा का आपको रुखसत किया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब रुखसत किया तो आपने अली से फरमाया कि अली करीम मत जाना यहाँ तक कि मैं ना आ जाऊँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के घर पर गए तो आपने फरमाया कि अली कहाँ है। अली को बुलाया तो रसूलुल्लाह ने हजरत अहमद से फरमाया कि पानी का बर्तन लेकर आओ। पानी लाया गया। रसूलुल्लाह ने उस पर सूरतुल इखलास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उस पर थूक मारी और फिर वो पानी हजरत अली के ऊपर एक चुल्लू से जो है पानी हजरत अली के ऊपर डाला गया और हाथ से फरमाया कि इसको अपने सीने पर मल लो। और इसी तरह हजरत फातिमा तो ज़हरा पर वो पानी डाला और आपने फरमाया इसको अपने सीने पर मल ले। और जब मल लिया तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनसे पलीदी को दूर फरमा दे जैसा कि मैंने आयत मज़कूरा पढ़ी। ए अल्लाह इनसे पलीदी को दूर फरमा दे जैसा कि तूने हमसे पलीदी को दूर फरमा दिया। ए अल्लाह इनको जो है कसीर औलाद और नेक औलाद अता फरमा। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा से अल्लाह ताला ने आपको हसन और हुसैन और हजरत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम और एक रिवायत में है कि एक बेटे का नाम मोहसिन भी था और रुकैया भी है, ये बचपन ही में इंतकाल कर गए। ये अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई हजरत सैयदा कायनात को। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जानी मालिकुन, एक मेरे पास फरिश्ता आया है और वो आए से पहले कभी नहीं उतरा। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल जो अल्लाह के रसूल हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा को ये खुशखबरी सुना दे कि वो जन्नती औरतों की सरदार है और उनके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नती नौजवानों के सरदार है और सईदा कायनात सारी जन्नती औरतों की सरदार है। हालांकि कुरान में सईदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया गया है वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, ए मरियम हमने तुझे दुनिया के लिए चुन लिया। लेकिन इसका जवाब ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शहजादी जो है सारे आलम की जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन सईदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस टाइम औरतों की सरदार थी, अपने इलाके की औरतों की सरदार है। और अगर कहा जाए, अगर हजरत मरियम से कहा जाता तो फिर यह कहा जाता वफ़द्दला की अला निसाइल आलमीन, हमने तुझे दुनिया की औरतों पर फजीलत दी। लेकिन हमने उसका जवाब ये दिया कि वफ़द्दला की अला निसाइल आलमीन, अगर ये होता तो वो अपने इलाके की होती। लेकिन जो है हजरत सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सारी जन्नती औरतों की सरदार, सारी जन्नती औरतों की सरदार है। सईदा कायनात को अल्लाह ताला ने वो सब्र शुक्र और कनात अता फरमाई कि हजरत सईदना अली मुर्तज़ा के घर पर फाके रहते, लेकिन आपने सब्र और शुक्र के साथ वो फाके बर्दाश्त किए। यहाँ तक कि एक दफ़ा माले गनीमत के अंदर कुछ गुलाम आए तो हजरत अली मुर्तज़ा ने हजरत सईदा कायनात से फरमाया कि आप फातिमा जाओ अपने बाबा से गुलाम मांग लो ताकि चक्की पीसने में हमारी मदद कर सके। हजरत सईदा कायनात रसूलुल्लाह के पास जाती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सहाबा में मशहूर है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से आप पूछती हैं कि कैसे आना हुआ। आपने उनसे फरमाया कि मैं इस से आई थी। आपने फरमाया कि चली जाओ और जब रसूलुल्लाह आएंगे मैं उनको कह दूंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जो फरमाना चाहेंगे वो फरमाएंगे। तो रसूलुल्लाह को जब बताया गया तो रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के घर पर तशरीफ लाए। आपने फरमाया अला तकूनी खैरन, क्या मैं तुझे बेहतर ना अता फरमा दूं, गुलाम जो है उनसे बेहतर ना अता फरमा दूं। तो हजरत सईदा कायनात अर्ज़ करती हैं अल्लाह के रसूल जरूर अता फरमाइए। तो आपने फरमाया क्या फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, ये तुम्हें गुलाम से ज्यादा बेहतर है। तो हजरत सईदा कायनात ने ये वजीफा अपना लिया। आप ये वजीफा पढ़ती। हजरत सईदा उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि एक दफा मैं हजरत सईदा फातिमा के घर के पास से गुजरी कि मैंने आवाज सुनी कि चक्की की आवाज आ रही है। मैंने आंख से झुकाकर जो है मैंने जब दरवाजे के अंदर देखा तो मैंने देखा सईदा कायनात सो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है और जो है हजरत इमाम हसन और हुसैन झूले में लेटे हुए हैं, झूला खुद ब खुद हरकत कर रहा है। मैं हैरान हुई, मैंने आके सारा माजरा रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल फातिमा सो रही है, चक्की चल रही है। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या उम्मे ऐमन तुझे पता नहीं मेरी शहजादी रोजे की हालत में है, अल्लाह ताला ने चक्की को हुक्म दिया कि वो खुद ही खुद चलती रहे। हजरत सईदा कायनात जो है
آپ آرام فرما رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو وظیفہ عطا فرمایا تھا, آپ نے وظیفہ عطا فرمایا, اور وظیفہ عطا فرمانے پر حضرت سیدہ کائنات اس پر ایسی عمل پیرا ہوئی کہ آپ نے وہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑا. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے سنا, میں نے اس وظیفے کو ایسا اپنایا کہ میں جو ہے روزانہ کبھی نہیں سویا, یہاں تک کہ جب تک یہ وظیفہ نہ پڑھ لوں. حضرت سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ جب جو ہے آپ کی جنگ صفین ہوئی اس ٹائم بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ کہا کہ ہاں, میں نے اس دن مجھے دیر ہو گئی لیکن رات کی آخری پہر میں مجھے یاد آیا, تب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تھا, تب بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا. اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھیں. اللہ تعالی ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے گا, اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو آسان فرما دے گا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا مقام بڑا عالی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن احبنی احبہ اللہ, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن آذاها فقد آذانی, جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, حسن و حسین سے محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھنی.